السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، جس پوڈ کاسٹ کا انتظار تھا وہ آ ہی گئی، لیکن اب جو مفتی زاہد نعمانی کے جو خلاف ہیں، یعنی کہ جو دوسرا گروپ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس بندے کے پاس تو کوئی جواب تھا ہی نہیں، یعنی کہ جو بھی اینکر سوال کرتا ہے اس بندے کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس کو ہنسی مذاق کے اندر اڑا دیتا ہے، اس کے پاس یعنی کہ دلیل اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھی۔ سب سے پہلے آپ یہ چھوٹا سا کلپ سنیں اور دیکھیں کہ اینکر جو بھی سوال کر رہا ہے اس کا جواب کوئی یعنی کہ دلیل کے ساتھ یہ مولانا صاحب دے نہیں پا رہے۔ سب سے پہلے آپ یہ مولانا زاہد نعمانی کا یہ کلپ سنیں اینکر کے ساتھ، اس کے بعد اس کے اوپر کرتے ہیں بات۔ قاضی صاحب کی رہائی کے لیے ڈاکٹر جلالی صاحب نے اور آپ کے ادارے نے کیا کردار ادا کیا؟ قاضی صاحب کی رہائی کے لیے فکری طور پر، نظریاتی طور پر اور سمجھیں کہ دلائل کی روشنی میں اور عملی میدان سارا کردار جلالی صاحب ادا کرتے رہے۔ آپ کے مخالفین تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے ادارے میں ایک میٹنگ بھی نہیں کروائی۔ پنڈی کا اس زمانے میں بیان کریں کہ کون سا مقرر تھا جو فرنٹ پہ آیا تھا۔ پلیشی صاحب کی تقریر سن کے پھر ان کا حلف نامہ بھی بعد میں آ گیا تھا فرنٹ پہ۔ الزام یہ لگایا جا رہا ہو تو ممتاز قادری کو تم نے باقاعدہ ٹریننگ دی ہے اس بندے کو مارنا ہے، تو اس پہ تو ظاہر بات ہر بندہ کہ یار میں اس کو جانتا ہی ہوں۔ دوبارہ ممتاز قادری تحریک میں وہ کبھی نظر بھی نہیں سر آیا۔ ممتاز قادری کے کیسز کہاں چلتے تھے سارے؟ اسلام آباد بھی چلے، ادھر ہی چلے۔ آپ لوگ کتنی پیشوں میں پیش ہوئے وہاں پہ؟ دیکھیں وہ پیشوں میں ہمارے وکلا وہ سارا مرکزی کردار ادا کرتے رہے۔ ہوتا نا، مفتی حنیف قریشی صاحب سے زیادہ کریڈٹ ہے جن کا وہ مرید تھا، انہوں نے تو آن کرنے سے انکار کر دیا تھا نا۔ حنیف قریشی صاحب کی جو چیف جسٹس کے ساتھ جو تکرار ہوئی اور ان کو وہاں پہ انہوں نے اچھا خاصا جواب دیا، ان کے اس عمل کو سراہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہوگا۔ ایک الزام لگایا جاتا ہے حنیف قریشی صاحب پر کہ ان کو ایران فنڈنگ کرتا ہے، آپ اس الزام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے جو کام ہے نا، ان کاموں کی بنیاد پر مراعات ضرور ملتی ہیں۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ حنیف قریشی جو کام کر رہا ہے اس کو اس پہ ایران سے مراعات ضرور ملتی ہیں، آپ اس اپنے کال پر 3 طلاقیں اٹھا سکتے ہیں؟ حنیف قریشی کی آج بھی اسٹیٹمنٹ ہے، اسے کوئی توجہ نہیں کی اور کہتا ہے کہ افضلیت مسئلہ جو ہے وہ اہل سنت کی مین سٹریم نے اسے ضنی کہا ہے۔ کیا اس پہ آپ کے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ قول موجود نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے مخالف میں؟ وہ جو ہے وہ طویل علمی بحث ہے، علامہ ابن عبد البر کا قول تھا۔ ان پر کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ نہیں، فتوے کی بات نہیں، وہاں کے قول میں نا بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے۔ ایک لمحے آپ کچھ اور کہتے ہیں، اگلے لمحے کچھ اور کہتے ہیں، مناظرے میں کیا کریں گے آپ؟ آپ کے محسن و مربی جن کو آپ امیر اہل سنت بھی کہتے ہیں، وہ بھی تو اپنی کتاب میں ایک صحابی کے لیے خبیث کا لفظ استعمال کر چکے ہیں، اس کو انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا۔ نہیں، انہوں نے وہ کاٹ دیا تھا۔ کاٹ دیا، یہ رجوع ہے؟ دعوت اسلامی سے سوال ہو کہ ذوالنورین نام کیسا ہے، کہتے ہیں اچھا نام، اور مفتی احسان عطاری صاحب کہتے ہیں کہ رکھا جا سکتا ہے۔ زین العابدین نام پر کہتے ہیں نہیں، اس کو کچھ سننا چاہیے، شاید نسبت کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے۔ زین العابدین بھی نسبت کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا۔ حضرت علی کی شان میں توہین کی جاتی ہے اور ان کی خلافت پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین کو باغی کہا جاتا ہے، یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ یزید زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ مفتی عبدالحلیم بی بی زینب کے پاک کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں قابل قبول ہے، میں تو ذکر بھی نہیں کرتا ہوں کا، خاموشی آپ کی طرف سے بالکل جانا دس لوگوں کو۔ ابھی میرے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں آپ، ویسے پہلے آپ نے نہیں کی۔ پیر کرم شاہ صاحب کے حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ سر میں نے آپ کا ایک بیان سنا جس بیان میں آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ باغ فدق کے حوالے سے اہل سنت کی 3 رائے ہیں۔ جی بالکل، میں نے کہا جلالی صاحب کا ایک بیان جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو میرے موقف کی تائید نہیں کرتا یا میرے موقف پر نہیں آتا وہ رافضی ہے، وہ رافضیوں کی طرفداری کر رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت کی 3 موقف ہیں، جلالی صاحب کہہ رہے ہیں ایک ہی موقف ہے اور اس موقف پہ کھڑے ہیں۔ اجتہادی تسلیم کیے بغیر آپ اس دعوے کو رد نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ لفظ خطا سخت الفاظ ہیں؟ جلالی صاحب اس کو مانتے ہیں یہ سخت الفاظ ہیں؟ سخت الفاظ کن کے لیے ہیں؟ جن پر ضرورت پڑی ہے۔ کہ روافظ کا رد کرتے وقت ہم سیدہ پاک کے لیے سخت الفاظ بول رہے ہیں، کیا آپ کسی سنی کو اس چیز کی اجازت دیں گے کہ کل کا نام وہ کسی ناسبی کو جواب دیتے ہوئے کبائر صحابہ کے لیے سخت الفاظ استعمال کرے؟ کیا آپ کسی مسلمان کو اس چیز کی اجازت دیں گے کہ کل کا نام وہ کسی عیسائی کو جواب دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت الفاظ استعمال کرے؟ یہ الفاظ آپ تصویر شیعہ مابین سنی سے دکھاتے کیوں نہیں کہ پیر میرے شاہ صاحب نے وہاں پہ لکھا ہو کہ وہ مانگ رہی تھی خطا پر؟ کتاب سے نہیں بیان کی، کتاب کی تشریح میں بیان کی۔ کتاب کی تشریح انہوں نے خود سے کیا؟ ظاہر بات ہے جو کتاب میں پیر صاحب کا موقف تھا اس کو کھول کے بیان کیا۔ نہیں، کھول کے موقف پیر صاحب نے خود نہیں بیان کیا تھا، آپ نے کھول کے موقف بیان کیا۔ مطلب آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ پیر صاحب نے سیدہ پاک کے لیے وہاں پہ خطا کے لفظ نہیں بولا؟ پیر صاحب نے جب قادیانیوں کے جوابات دیے تو 5 جگہ اپنی کتابوں میں پیر صاحب نے یہی مطلق خطا اور صرف غلطی کا لفظ، مطلق غلطی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا۔ پیر میرے شاہ صاحب نے کسی حدیث کے اوپر اشکال اٹھ رہا ہو یا قرآن کی کسی آیت کے اوپر اس کی تشریح ضروری ہو تو وہاں پر انہوں نے انبیاء کرام کی خطا کو بالکل ٹھیک ہے، اپنے کسی ذاتی قول کی دفاع کے لیے ذاتی قول کے لیے دفاع کے لیے نہیں ہے، ختم نبوت کا تحفظ تھا اس سے۔ جی میں وہی پوچھ رہا ہوں جناب، آپ اپنے ذاتی قول کی دفاع کی بات کر رہے ہیں نا، تشریح آپ نے کی، سیدہ پاک نے مطالبہ کیا جی، کسی ایک صحابی نے بھی اس مطالبے کا انکار کیا؟ مطالبہ کرنا سوال کا جواب دے رہے ہیں کیوں دوسرے کسی ایک صحابی نے انکار کیا؟ نہیں، انکار تو نہیں کیا، بالکل بجا۔ اور اصولین نے میرے خیال عبارت بھی یہی نقل کیا کہ لم ينکر علیہا احد من الصحابہ، کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، مطلب کہ ہر صحابی کو پتا تھا کہ سیدہ پاک عموم سے استدلال کر رہی ہیں اور عموم سے استدلال تو واجب ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب آپ نے جب تصفیہ کے اندر اس موضوع کو شروع کیا تو سب سے پہلے آیت کے عموم کو رد کیا ہے۔ آپ اس آیت کی عمومی ہونے کے اقراری ہیں یا انکاری ہیں؟ عموم ہے، لیکن میرے شاہ صاحب کہہ رہے نہیں اگر اجماع صحابہ کے مقابل کوئی قول آ رہا ہو یا تو اس قول کو رد کیا جاتا ہے یا تو اس کی تعویل کی جاتی ہے۔ انہوں نے جو مثال بیان کی نا اس کو کہا کہ اس پر اجماع ہوا ہے، جبکہ اصولی اپنے اصول پر اجماع ذکر کر رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اصولی ایک اصول بیان کر رہا ہے، اس کے اصول پر اجماع صحابہ ہے اور اس کی مثال پر اجماع صحابہ نہیں ہے؟ کہ کتنے ہی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو حدیث کا علم تھا،
تو سر یہ کون کہتا ہے؟ وہ حضرت قاضی ایاز ہیں، امام نووی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، اتنے بڑے ائمہ ہیں، وہ سارے یہی بیان کرتے تھے۔ اگر ابن حجر کے اقوال آپ اس جگہ پر پیش کریں گے تو آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ ابن حجر نے سیدہ پاک کے شیخین کے حوالے سے جو اقوال نقل کیے ہیں، میں وہ ذکر نہیں کرتا یہاں پہ، لیکن آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب کا کلپ جو آپ نے سنا، اور اینکر نے جو بھی سوالات کیے ان کے جوابات ان کے پاس دلائل کے ساتھ تھے یا نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مفتی زاہد نعمانی کے جوابات کے متعلق۔